گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ شریعت کے احکام پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ جو اسلامی بھائی جو ہمارے ناظرین اسے آخر تک دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں علم دین کا خزانہ آتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل آج جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص وہ مسائل ہیں جو عوام میں غلط مشہور ہیں، یعنی عوام میں مشہور غلط مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے جمعے کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ موضوع یہی ہے ہمارا، غلط جو مسائل مشہور ہیں ان کی نشاندہی کی جائے اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ بیان کیا جائے، تو پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں مفتی صاحب سے کہ بچہ اور بچی کے پیشاب کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر طہارت کے حوالے سے آپ لے لیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، نکاح و طلاق کے حوالے سے اور کئی معاملات کے اندر اس طرح کے سوالات مشہور ہیں اور ان کے جوابات بھی مشہور ہیں، صحیح، جو لوگوں کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور عمومی طور پر اس کا جواب یہی ہوتا ہے جب بتایا جاتا ہے کہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں، جیسے یہی بچے اور بچی کے پیشاب کا مسئلہ ہے، تو چاہے بچہ ایک دن کا ہو، بچی ایک دن کی ہو، ان کا جو پیشاب ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ صحیح۔ بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ بچے کا جو پیشاب ہے وہ ناپاک ہے، بچی کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، تو یہ دونوں ہی غلط مسئلے ہیں۔ صحیح۔ لوگوں میں مشہور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کے مسائل کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم تو ایک عرصے سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس مسئلے کو، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے، اور وہ بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کسی کا والد ہے، کسی کی والدہ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، وہ بے شک احترام کی جگہ ہے ان کے لیے، بے شک وہ محترم ہیں، مگر ظاہر ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے فن میں ہی گفتگو کر سکتا ہے۔ صحیح۔ اب کسی کے دادا نے پردادا نے کوئی مسئلہ بتایا ہے، اب وہ عالم دین نہیں ہے، صحیح، اس نے بھی آگے اپنے دادا پردادا سے سنا ہوا تھا، صحیح، اب اس نے وہ مسئلہ سامنے بیان کر دیا، اب اس کی بات کو ایسی حتمی شکل دے دی جاتی ہے کہ خاندان میں جو شخص ٹھیک مسئلہ بتانے والا ہوتا ہے اس کی ٹھیک ٹھاک ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے کہ اتنے عرصے سے ہمارے درمیان یہ مسئلہ مشہور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بس وہ مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، کبھی کسی نے کتاب اٹھا کے دیکھا نہیں، کبھی کسی نے پڑھا نہیں، کبھی کسی عالم دین سے پوچھا نہیں، اور اگر کسی سے پوچھ بھی لیا تو عمومی طور پر اس کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں گھر گیا ہوا تھا، وہاں ایک اسلامی بھائی بیچارے میرے پاس آئے، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری سسٹر کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا اچانک، وہ کہیں گاؤں دیہات میں رہتی تھی، اب یہ وہاں پر پہنچے، آپس میں ساری گفتگو ہوئی، جب آپس میں ان کی گفتگو ہوئی تو طے یہ ہوا کہ تدفین شہر میں کی جائے۔ صحیح۔ جو بہن کے سسرال والے تھے وہ بھی راضی ہو گئے، سب راضی ہو گئے، مگر اس دوران ہوا یہ کہ قبر گاؤں میں بھی کھود دی گئی اور قبر شہر میں بھی کھود دی گئی۔ صحیح۔ اب بیچارے، اب جب یہ بھائی اور دیگر جو بھی رشتہ دار تھے جب وہ بہن کی میت لانے لگے تو گاؤں والے
جو سواری تھی، جو ٹرالی ٹریکٹر جو بھی تھا، اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ہم تو نہیں جانے دیں گے. بھی کیوں نہیں جانے دیں گے؟ پہلے یہ جو قبر آپ نے گاؤں میں کھدوا دی ہے، صحیح، اس کو پہلے آپ پور کریں، پھر ہم جانے دیں گے. اللہ ہو بھی کیسے پور ہوگی؟ اب جو گاؤں کے بڑے تھے، عالم دین صاحب تھے، جو مولانا صاحب تھے، ان سے رابطہ کیا گیا. اب یہ اس میں یہ بھی ہے کہ جو جس شخص کو جیسا مرتبہ ملا ہوا ہے، اگر وہ صحیح. مسجد کا امام ہے تو اس کو چاہیے کہ جو دیگر مسائل ہیں نماز کے حوالے سے، دیگر جو مسائل ہیں اس کو پڑھتا رہے، علماء سے رابطے میں رہے. صحیح. اب اس سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ بھائی اب 2 قبریں کھود دی گئی ہیں، اب اگر آپ اس کو شہر لے جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس قبر کو آپ کو پور کرنا ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 1.25 من گندم آپ کو اس قبر میں ڈالنی ہوگی. اللہ ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو بکرا ذبح کر کے ڈالنا ہوگا. اوہو. وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا پریشان، ہمیں جانے ہی نہ دیں، ہمیں روک کے رکھ لیا. پھر خیر کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اسر و رسوخ استعمال کیا اور پھر ہم وہاں سے نکلے. چلے. تو یہ بھی عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ اگر 2 قبریں کسی وجہ سے کھود دی گئی ہیں، غلط فہمی ہو گئی، یہاں دفن کرنا تھا یا وہاں دفن کرنا تھا اور کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے وہاں پر، صحیح. تو اب یہ طے ہوا جی نہیں، اس قبر کو پہلے جب تک پورا نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. گاؤں والے بھی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. پھر آخر یہ طے ہوا بھی ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں کریں گے، اس قبر کو آپ ہی پور کریں گے. صحیح. پھر وہ بیچارے میت کو لے کر گئے. تو اس طرح کے غلط مسائل ایک تو مشہور ہوتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے غلط مسئلہ مشہور ہے، آپ کسی جو معتبر عالم دین ہے اس سے آپ رابطہ کریں، اس سے رابطہ کر کے اس سے مسئلہ پوچھیں. اب پورے کا پورا گاؤں یا پورے کا پورا شہر ایک بات کر رہا ہے اور جو معتبر عالم دین مفتی ہے اس سے جب آپ نے وہ مسئلہ معلوم کر لیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی رائے کو ترجیح دیں. صحیح. یہ نہ کہتے رہیں کہ بس ہم تو ایک عرصے سے ایسے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، صحیح. ایک عرصے سے یہی مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ پیشاب کے شہری کے حوالے سے مشہور تھا کہ بھائی چونٹیاں نظر آنا شروع ہو جائیں یا وہ سفیدی نظر آنا شروع ہو جائے. تو لیکن یہ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا. آپ خود اس بات کا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی خود اگر غور کریں تو اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنا پیچیدہ مسئلہ تھا. اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بھئی جب اذان ہوگی تو اس وقت ہم روزہ بند کر لیں گے، اذان ہوگی تو پانی پی کے روزہ بند کر لیں گے، اگر اسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے، انسان تھوڑا سا غور کرے، تھوڑی فکر کرے، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان سے مسائل پوچھے، سمجھ آئے گی بندے کو واقعی جب اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ہمیں مقرر فرما دیا ہے، وہ کبھی 14 گھنٹے ہوگا، کبھی 13 گھنٹے ہوگا، کبھی 15 گھنٹے ہوگا، اس سے 1 منٹ آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے، ہماری استطاعت میں نہیں، ہم نہیں کر سکتے. شریعت کا جو حکم ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، نہ کہ اس بات کی پاسداری کرنی ہے جو آپ کے بزرگوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اگرچہ بزرگ محترم ہیں مگر چونکہ وہ علماء نہیں ہیں لہذا ان کی بات کو ترجیح نہیں دی جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال جو عرض کیا تھا کہ بچہ اور بچی کے پیشاب کے حوالے سے ارشاد فرمائے تو بتایا کہ وہ ناپاک ہوتا ہے، بھلے 1 دن کا بچہ ہو 1 دن کی بچی ہو. اور عوام میں بعض اوقات یہ مشہور ہوتا ہے کہ ان کے جو پیشاب ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. تو یہ غلط مسئلہ تھا جس کو آج ہم نے اس سلسلے کی برکت سے جانا کہ یہ غلط ہے اور صحیح کیا ہے. تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ میں تو خیر یہاں پر بھی دعوت اسلامی کی تعریف کروں گا اور ایک خاصہ دعوت اسلامی کا بیان کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ جو اس ماحول میں آتا ہے الحمدللہ عز و جل شریعت کے بہت سارے مسائل جو ہے نا وہ ضروری مسائل وہ سیکھ جاتا ہے، اس کے علم میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماحول کے اندر تربیت کا جو اہتمام ہے اسی انداز کا ہے. تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ ماحول کی برکت سے آ گئیں اور مزید جو ہے سلسلہ جاری ہے. تو ابھی آپ بھی قریب آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اسی طرح حضور ارشاد فرمائے کہ چلے وہ تو ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے پیشاب کر دینا یا کسی طرح، لیکن جو منہ سے چیز نکلتی ہے جسے ہم قے بھی کہتے ہیں، الٹی بھی کہتے ہیں، اس کو بھی پاک سمجھا جاتا ہے. ہاں یہ تو خیر دودھ بچے کے متعلق ہو یا بڑے کے متعلق ہو، عمومی طور پر یہ بھی لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ قے وغیرہ ہوتی ہے اس کی احتیاط بھی نہیں کرتے، وہ جسم کے اوپر بھی گر جاتی ہے تو اس کی احتیاط کرنا بھی ضروری ہے. اگر یہ جو قے ہوئی ہے چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، اگر منہ بھر قے ہوئی ہے اور یہ معدے سے ہو کر واپس آئی ہے تو یہ والی جو قے ہے اس کے متعلق علماء نے فرمایا کہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. یعنی جیسے پیشاب نجاست غلیظہ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. خاص طور پر بچوں کے بارے میں تو جیسے میں نے پیشاب کے بارے میں احتیاط نہیں ہوتی تو قے کے بارے میں کہاں احتیاط ہوگی. تو بچے نے دودھ پیا ہے اور دودھ اس کے معدے میں چلا گیا کافی دیر کے بعد، اب اس کو ایک دم قے ہوئی ہے اور منہ بھر اس کو قے ہوئی ہے، تو اب یہ جو قے بچے کی ہوئی ہے یہ بھی ناپاک.
اس سے بھی احتیاط ضروری ہے، اس سے اسلامی بہنوں کا احتیاط ضروری ہے. پھر جو ویسے قے ہو جاتی ہے، اب جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے. یعنی اگر قے ہو گئی تو اس کا بھی نجاست غلیظہ کا حکم ہے صحیح. کہ اگر وہ 1 درہم سے کم لگی ہے تو پھر اگر نماز پڑھیں گے تو یہ خلاف سنت ہوگا. درہم جتنی لگ گئی ہے تو نماز واجب الاعادہ، اور درہم سے زیادہ لگ گئی ہے تو نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. اور ظاہرہ جب منہ بھر قے ہوتی ہے، اس سے اگر بچا نہیں جائے تو کپڑے بھی نجس ہو جائیں گے، تو اس کا بھی احتیاط کرنا اس کی بھی ضروری ہے. جی، 2 مسائل پر ہم نے بات کی، مزید انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے مسلمان تو اس کے ذمہ اگر زکوٰۃ آتی ہو تو بعد والے جو ورثہ ہوئے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے یا کیا اس کا شرعی حکم فرما دے، یا کہ جب وہ فوت ہو گیا تو جو اس کے ذمہ گناہ تھا وہی رہا کہ نہ دی، اگر وہ بعد والے ادا کر دیں تو کیا یہ گناہ سے بچ جائے گا؟ انشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے، عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محمد سہیل علی جڑا والا سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ قصر نماز کے لیے جو سفر ڈسٹینس یعنی کہ فاصلہ متعین ہے وہ کتنا ہے؟ جی اگلی کال. میرا نام اسد اللہ عظیم ہے، میں اسپین سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شریف فقیر کسے کہتے ہیں؟ جی انشاءاللہ. فوت ہو جائیں اور زکوٰۃ ذمہ ہو تو اب یہ کون اتارے گا، کس پر لازم ہے، کیا ہے؟ ان کے سوال سے وصیت کی جو اہمیت ہے اس کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. صحیح. کہ ایک شخص جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اس کے ذمہ زکوٰۃ لازم ہے. صحیح. اب جب یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ورثاء اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا مال کم ہو جائے گا. صحیح. تو علماء نے فرمایا کہ کسی طرح چھپ کر کسی بھی طرح سے یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دے. اگر یہ کسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکا، اس کے پاس مال بھی موجود تھا، اس کو پتہ تھا کہ مجھ پہ زکوٰۃ لازم ہوئی ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی وصیت کرے. صحیح. زکوٰۃ کی ادائیگی کی اگر اس نے وصیت کی ہوگی اور اس کا مال بھی موجود ہوگا تو ورثاء پر لازم ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. صحیح. ہاں اگر اس نے وصیت نہیں کی، مال بھی چھوڑا تھا، زکوٰۃ بھی اس پہ لازم تھی، تو اب اگر ورثاء اپنی مرضی سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، ورثاء بالغ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ جو فرض تھا وہ ہم ادا کر دیں، تو وہ ادا کر دیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی. ٹھیک. قصر نماز کا کے لیے فاصلہ کتنا ہونا ضروری ہے؟ 92 کلومیٹر فاصلہ ہونا ضروری ہے. صحیح. وہ بھی اس طرح سے کہ جب یہ اپنے گھر سے چلا ہے تو اس کا 92 کلومیٹر جانے کا ارادہ ہو، یعنی جب یہ شہر سے باہر ہو جائے گا وہاں سے جہاں تک اس کو جانا ہے 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے، اور یہ متصل اس کا ارادہ ہونا چاہیے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ راستے میں اس نے 50 کلومیٹر پر جا کر کہیں ٹھہرنا ہے، وہاں اس کو کوئی کام ہے، ایک دن وہاں پہ ٹھہرے گا، اب 50 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے دوبارہ طے کرنا ہے. صحیح. ایسا نہ ہو، متصل اس کا یہ سفر ہونا چاہیے، اور 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہوگا تو یہ قصر نماز کرے گا. ٹھیک. شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ شرعی فقیر وہ شخص ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو شرعی فقیر کہا جاتا ہے. شرعی فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو، نہ اتنی رقم موجود ہو، نہ اتنی قیمت کا سونا ہو، اور نہ ہی کوئی ضرورت سے زیادہ سامان یا مال تجارت کوئی بھی چیز ایسی اس کے پاس موجود نہیں ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. ٹھیک. تو ایسا شخص شرعی فقیر ہے اور یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. ٹھیک. تو مدنی چینل کے ناظرین، جو غلط مسئلے مشہور ہیں اس حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، وضو، یہ بھی ایک غلط بات مشہور ہے کہ جس کا وضو ہو، باوضو شخص، اور اگر اپنے ہی ستر پر اس کی نظر پڑ جائے کپڑے چینج کرتے ہوئے تو یہ بھی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے. جیسے کسی نے وضو کیا، اب وضو کرنے کے بعد اس کو کپڑے تبدیل کرنے کی حاجت محسوس ہوئی. تو اب یہ 2 باتیں یہاں پہ مشہور ہیں. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ اگر کپڑے چینج کرتے ہوئے ظاہر ستر کھلے گا. صحیح. اگر ستر کھلا تو یہ بات مشہور ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات بھی مشہور ہے کہ اگر اپنے ہی ستر پر نظر پڑ گئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. وضو ٹوٹنے والی چیزوں میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جائے. صحیح. لیکن اس میں کوئی احتیاط ہے کیا؟ مطلب آدمی کپڑے تبدیل کرتے وقت قبلہ اور یہ سارا؟ دیکھیں، اس کی تو احتیاط ویسے ہی لازم ہے. صحیح. جیسے کوئی شخص نہاتے ہوئے یا استنجا کرتے ہوئے یا کپڑے تبدیل کرتے ہوئے
قبلے کی احتیاط کرنا اس پہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ قبلے کی طرف پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف اس کا چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر اس نے کوئی کپڑا وغیرہ تہبند وغیرہ باندھا ہوا ہے، تہبند باندھ کر نہا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پیٹھ وغیرہ ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ وضو کی حالت میں ناخن کاٹے یا بال ترشوائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی، یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹنے کی حاجت پیش آئی، ناخن کاٹ لیے یا بال ترشوا لیے، مونچھیں ٹھیک کر لی یا داڑھی ٹھیک کر لی، اور اس کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر کسی نے ایسا کیا تو ساتھ والا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چلو بھائی وضو کر کے آؤ، تمہارا وضو ختم ہو گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح. اصل میں بات وہی ہے، پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے، جو بالکل واضح چیز ہے نا، جو شرعن یعنی شریعت کی طرف سے جس پر یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ مطلب کھلے عام ہو رہی ہیں، اور جن کے کرنے کا حکم ہے، جیسے نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں یا دیگر احکام، اس حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو بڑی مطلب مایوسی سی ہو جاتی ہے حالت دیکھ کر. اب جیسے غیبت ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے بازی سننا، بالکل واضح ہے کہ یہ منع ہے، لیکن اس پر کوئی ایک دوسرے کو منع نہیں کر رہا جی، کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی تفہیم نہیں کی جا رہی، اس کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، کیوں نہیں جا رہے ہیں نماز. لیکن جو باتیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس پر ایک دوسرے کو ٹوک رہے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا، وہ غلط ہو گیا. اچھا، اسی طرح حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو اگر گالی دی، اللہ نہ کرے، کیونکہ گالی بھی آج کل تو تکیہ کلام بن گئی ہے نا. جی، بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے گالی دے دیتے ہیں. تو اگر کسی کا وضو ہو اور وہ گالی بک دے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مومن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ فحش گو نہیں ہوتا، وہ گالی نہیں دیتا. یہاں پہ جیسے آپ نے کہا کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں تکیہ کلام بنایا ہوا ہے لوگ، یہ عمومی طور پر دیکھا ہے. یہاں تک کہ گھر کے باہر اگر دوستوں میں ہے وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو سامنے والے کی کسی بات پہ غصہ آ گیا، صحیح، سامنے والے کی کوئی بات بری لگی، گالی تو اس وقت بھی نہیں دینی چاہیے، مگر اس وقت ایک فطری طور پر ہوا کہ ہاں اس نے گالی دے دی. مگر بالکل ایسا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عام گفتگو کے اندر بھی گالی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ گلی محلے میں ہے جب بھی یہی کیفیت ہے، گھر میں ماں بہن بیٹی کے درمیان ہے جب بھی یہی کیفیت ہے، تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. یعنی شریف آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا ہو اور ماں بہن بیٹی کی موجودگی میں، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہا ہے، اب یہ لگا ہوا ہے بس، یہ اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. تو احتیاط کرنی چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ اگر گالی دے دی یا جھوٹ بول دیا یا غیبت کر دی تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگرچہ یہ ساری گناہ کی باتیں ہیں، مگر ان کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وضو تو نہیں ٹوٹتا، مگر مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے تو وضو کر لیا جائے. جی، ٹھیک. اچھا، اسی طرح یہ بھی وضو کے حوالے سے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ بعض اوقات عوام میں مشہور ہے، ہم عوام بھی گفتگو کر رہے ہیں وضو کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، کہ اگر کافی دیر گزر جائے، مثال کے طور پہ ظہر میں وضو کیا نماز کے لیے، اب عصر کا وقت ہو گیا، جاگ رہے ہیں، کوئی ایسا فعل بھی نہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ یار اب وضو تو نہیں ہوگا، دوبارہ وضو کر لیں. تو اگر کافی دیر تک وضو رہے تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بزرگان دین کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ وہ عشاء کا وضو کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، بہتر یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوا ہے اگر تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں تو تازہ وضو کر لیں، مگر یہ کہ اس طرح زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جس نے وضو کیا اور وہ باوضو تھا، صحیح، اب اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو جب یہ باوضو تھا اور اس کو شک واقعہ ہوا ہے اور ایسی کوئی بات اس کو یاد نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا تھا، تو فرمایا کہ یہ بھی باوضو ہے اور یہ نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. ٹھیک، یعنی تاخیر سے وضو نہیں ٹوٹتا، جی، اور شک سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. مزید کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام حامد رضا اختاری ہے، میں پنجاب گڑھا موڑ سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ سلسلہ سے یہ سوال ہے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے وہ بھول گیا ہے کہ میں کس رکعت میں ہوں، اب اس کے لیے کیا حکم شریعت ہے؟ انشاءاللہ. جی، اگلی کال. جب ہم جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور پاس میں سے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا، اب کیا ہم نماز کی الگ جگہ کو بھر سکتے ہیں کیا؟ جی،
یاد نہیں رہا کہ یہ کون سی رکعت میں ہے، ٹھیک، تو ایسی صورت میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ یہ غور و فکر کرے. اگر اس کا غالب گمان کسی طرف جم جاتا ہے، صحیح، یعنی اس کا غالب گمان ہو جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 رکعت ہی اس کو شمار کرے. غالب گمان ہو جاتا ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 ہی شمار کرے اور باقی نماز پوری کر لے. اور اگر اس کا کوئی غالب گمان نہیں ہوتا، کسی طرف ذہن اس کا جمتا نہیں ہے، تو اب اس کو حکم شرعی یہ ہے کہ یہ کم کا اعتبار کرے. صحیح، کم کی طرف 2 اور 3 میں اس کو شک ہے تو یہ سمجھے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، نماز کمپلیٹ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، جماعت قائم تھی، اب وہ تو نکل کر چلے گئے، ظاہر ان پر جانا بھی ضروری تھا. اب وہ جو جگہ خالی تھی اس کو کون بھرے گا، پر کون کرے اس کو؟ دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر پہلی صف ہے، پہلی صف کے اندر سے ایک شخص چلا گیا. اب بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جو پیچھے والا شخص موجود ہے وہ آ کے اس صف کو پورا کر دے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے، ویسے تو جیسے امام کے سیدھی طرف ہے یا امام کے بائیں طرف ہے. صحیح. امام کے سیدھی طرف سے اگر کوئی شخص چلا گیا جس کا وضو ٹوٹ گیا، تو امام کے سیدھی طرف جو شخص موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا اس طرف ہو کے صف کو پورا کر دے. سبھی تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جائیں گے تو صف پوری ہو جائے گی. اس طرح الٹی طرف ہیں تو یہاں کے لوگ ادھر ہو جائیں تو یہاں سے صف پوری ہو جائے گی. یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر انہوں نے نہیں کی تو پیچھے جو شخص موجود ہے پچھلی صف میں وہ اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو کر صف کو کمپلیٹ کر دے اور اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. صحیح. اچھا، اب یہ سے آپ نے تو جواب ارشاد فرما دیا، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض اوقات اس جگہوں کو پر نہیں کیا جاتا. نہیں کیا کوئی جاتا. مطلب یا تو وہی بات ہے کہ مسئلہ علم میں نہیں ہے، کرنا کیا ہے، تو اس لیے کوئی ہمت ہی نہیں کرتا. ہاں جی، مسائل معلوم نہیں ہوتا ہے. بہرحال بقیہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی. صحیح. وہ مسئلہ بتا بھی دیں تو پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں ہوتی. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے اندر مسائل بیان بھی کیے جاتے ہیں، اور عمومی مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، مگر وہی ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. صحیح. یا تو یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ آج ہمیں مسئلہ بتانے کے لیے آ گئے ہیں. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے. کسی پرانے نمازی کو اگر آپ کو مسئلہ بتا دیں، اس کو وضو کی کوئی غلطی بتا دیں کہ جو آپ اس طرح سے وضو کر رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحیح، تو وہ کہتا ہے نہیں، میں تو بڑے عرصے سے اسی طرح سے وضو کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو جو نمازی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نماز کے جو مسائل وغیرہ ہیں اس طرح کے وہ ان کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں. نماز کے احکام امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی جو کتاب ہے اس کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل مسائل سمجھ میں آتے رہیں گے. اچھا، اسی طرح ایک غلط مسئلہ جو ہے، غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے کہ بچے کو اگر دودھ پلایا جائے، ماں جو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی، یہاں 2 غلط فہمیاں ہوتی ہیں عمومی طور پر. ایک روزے کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے اور ایک وضو کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ والدہ اگر بچے کو فیڈ کرواتی ہے تو نہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کا روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. نماز جنازہ جب پڑھی تو یہ بھی مشہور ہے کہ آپ نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے تو جو وضو تھا تو لہذا اب نماز کے لیے نیا تازہ وضو کریں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ہاں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی ہے، نماز جنازہ کا وضو کوئی الگ چیز ہوتی ہے. حالانکہ جو نماز جنازہ کا وضو ہے اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو دیگر نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں. تو اگر کسی شخص نے وضو کر لیا ہے، اب اس نے 1 نماز جنازہ کیا، اگر اس نے 10 نماز جنازہ بھی ادا کی ہے اس وضو سے، تو اب اگر اسی وضو سے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک. تو مدی چینل کے ناظرین، غلط فہمیاں جو مشہور ہیں مسائل کے حوالے سے اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کو درست کیا جا رہا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اچھا، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد یہ بھی تھوڑا سا مشہور ہے، مطلب کہ غسل کر لیا جائے، نہا لیا جائے. ہاں نہیں، یہ عمومی طور پر جو لوگ غسل دینے والے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ معروف ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے میت کو غسل دیا ہے ان کے بارے میں یہ معروف ہوتا ہے کہ یہ غسل کر لیں، ان پہ غسل کرنا لازم ہو گیا ہے. صحیح. یعنی وہ لازم سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ غسل کرنا فرض ہو گیا ہے جس نے میت کو غسل دیا ہے. تو یہ بھی غلط مسئلہ عوام میں مشہور ہے. ہاں، علماء نے یہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ بعد میں غسل کر لیا جائے. یہ مستحب عمل اس کو لکھا ہے، مگر یہ کہ اس پہ فرض یا واجب نہیں ہو جاتا غسل کرنا. اچھا، اسے مستحب جو ہے، یعنی مستحب پھر یعنی واجب فرض، یہ جو تقسیم ہے، شرعی تقسیم ہے، تو ایسا تو نہیں کہ جو چیز مستحب تھی تو بڑوں نے اس کو اس انداز میں لیا اور وہ نیچے تک جو اتری تو وہ لوگوں نے اس کو فرضی سمجھ لیا، یعنی لازمی. یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے
کہ جیسے کسی بزرگ کو انہوں نے خاندان کے کسی بزرگ کو دیکھا کہ جب انہوں نے میت کو غسل دیا، میت کو غسل دینے کے بعد انہوں نے خود غسل کیا، صحیح، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے اس وجہ سے غسل کیا کیونکہ میں نے میت کو غسل دیا تھا، صحیح۔ اب ان کا جو کہنا تھا وہ تو اسی اعتبار سے تھا کہ میں نے ایک مستحب عمل کیا ہے، بس جب وہاں جو لوگ تھے انہوں نے سنا یا ان کے بچوں نے سنا اور انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ٹھیک کہ یہ جو ہے مستحب نہیں بلکہ یہ ضروری ہے، ہمارے دادا نے یا فلاں شخص نے کیا تھا، وہ عالم دین بھی تھے، اب وہ عالم تھے، انہوں نے تو وہ جو استحباب تھا اس کے اوپر عمل کیا تھا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نہیں چونکہ یہ ضروری تھا اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے، ٹھیک، تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سگریٹ یا نسوار وغیرہ جیسے آج کل پان گٹکا یہ جو بھی اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اس سے بھی ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ کسی نے سگریٹ پی لی، نسوار کھا لی، پان کھا لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، صحیح، مگر سگریٹ، اسی طرح نسوار اور اسی طرح بعض پان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کھانے کے بعد، ایک تو پان وغیرہ کھانے کے بعد، نسوار کھانے کے بعد وہ ذرات وغیرہ منہ میں رہ جاتے ہیں، ان کا نکالنا ضروری ہے نماز کے لیے، یعنی وہ فرض و واجب نہیں ہے، مطلب ضروری ہے۔ پھر اگر بو پیدا ہوگی سگریٹ پینے کی وجہ سے یا نسوار کھانے کی وجہ سے بو پیدا ہوگی تو جس کے منہ سے اتنی زیادہ بدبو آتی ہے تو ایسے شخص کو پھر مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس پہ لازم ہے مسواک کرے، اچھی طرح سے کلی کرے، اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہو گئی ہے اس بدبو کو پہلے اپنے سے دور کرے پھر مسجد میں حاضر ہو، صحیح۔ اب یہ بھی نہ کرے کہ کوئی کہے گا تو نماز کے لیے چلیں، یہ کہ نہیں میں نے تو بھائی ابھی سگریٹ پی، ابھی منہ سے بدبو آ رہی، میں نہیں جا سکتا، ایسا بھی نہ کرے۔ سگریٹ کی بدبو، کوئی ایسا شخص جو بس سگریٹ پیتا ہی رہتا ہے اور کبھی اس نے کلی ہی نہیں کی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے منہ میں اس کی بدبو رچ بس جاتی ہے، ورنہ عام طور پر جو کلی وغیرہ بھی کرتا رہتا ہے اگر اس نے پی ہے، کوئی ایسی چیز منہ میں رکھ لے، کوئی ٹافی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کھا لے جس سے بدبو دور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ نماز کر یہ بہانہ بنا لے کہ یار منہ سے بدبو آ رہی ہے میں جا نہیں سکتا۔ صحیح۔ مزید کالس لیتے ہیں۔ پوچھنا تھا کہ جمعے والے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے کیا کہیں گے؟ نہیں رکھ سکتا، گنہگار ہے، یا جو روزہ رکھا ہے دوبارہ رکھنا پڑے گا، یا کیا مسائل ہیں اس حوالے سے؟ انشاءاللہ۔ جی، اگلی کال۔ سوال یہ ہے میرا کہ جب جماعت میں کھڑے ہوں اور پہلی صف میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پچھلی 3 یا 4 صفوں میں سے کیسے باہر نکلے گا؟ جمعے کے دن روزے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ بھی مشہور ہے کہ جمعے کا روزہ نہیں ہوتا یا گناہ گار ہوتے ہیں، تو کیا کریں؟ جمعہ کے دن کے روزے کے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ جمعے کے دن کا تنہا روزہ نہ رکھا جائے، ٹھیک، یا جمعرات کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے یا ہفتے کے دن کا روزہ ساتھ ملا لیا جائے، تنہا جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، یہ ناپسندیدہ ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر رکھ لے گا تو کوئی شخص اگر کوئی شخص رکھ لیتا ہے، اس نے جمعرات کا روزہ نہیں رکھا، اس نے ہفتے کا روزہ بھی نہیں رکھا، فقط جمعے کا روزہ ہی رکھ لیا، جیسے انہوں نے کہا کہ گناہ گار ہوتا ہے، تو اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ روزہ اس نے رکھا ہے، اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اس کا یہ جو عمل تھا وہ ناپسندیدہ تھا۔ صحیح۔ پھر یہ بھی ہے کہ کسی شخص کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خاص دنوں کے روزے رکھتا ہے ہر مہینے، اب اس دن جمعے کا روزہ آ گیا تو اب اس کے لیے وہ ناپسندیدگی جو تھی وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح بھی کسی کا وضو ٹوٹ جائے، آپ نے ارشاد بھی فرمایا تھا، لیکن کال آئیے پہلی صف میں اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، وضو ٹوٹ گیا تو اب اس کے باہر کیسے نکلے؟ 4 صفیں 5 صفیں، جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، کیا کریں؟ اس کا علماء نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے پیچھے کی طرف آئے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ شاید اس کے ناک میں سے خون نکل آیا ہے، تاکہ اس کی جو پوشیدہ بات ہے وہ بھی لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ جتنی بھی صفیں ہیں ان کے بیچ میں سے یہ گزر سکتا ہے، مگر اب اس طرح سے نہ گزرے کہ لوگوں کو ایسا دھکا دے کہ لوگوں کو دھکا دے کے گراتا ہوا چلا جائے، ایسا نہ کرے۔ عمومی طور پر جب یہ پیچھے کی طرف آئے گا، احتیاط کے ساتھ 2 لوگوں کے بیچ میں سے اگر یہ گزرے گا تو یہ آسانی سے گزر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بالکل صف کے کونے میں چلا جائے تاکہ فقط ایک ہی شخص ڈسٹرب ہو، اس کے ساتھ سے گزر کے چلا جائے، احتیاط سے جائے گا تو جا سکے گا۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح عوامی غلطیوں کا بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک غلطی مشہور ہے عوام میں کہ غسل کرنے کے بعد بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یعنی غسل کو وہ قابل وضو نہیں سمجھتے۔ ہاں جی، یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کر لیا ہے، اب اس کو نماز کے لیے جانا ہے
تو اب اس کو ٹوکا جائے گا کہ نہیں دیکھیں آپ نے وضو نہیں کیا ہے لہذا پہلے وضو کریں، وضو کر کے پھر آپ نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے اس اعتبار سے کہ جب کسی شخص نے اس طرح سے غسل کیا کہ اس کے جو اعضائے وضو تھے وہ دھل گئے، صحیح، جو اعضائے وضو دھونے کے جو فرائض تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا غسل بھی ہو گیا اور اس کا وضو بھی ہو گیا، کیونکہ وضو کے لیے ہمارے نزدیک نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اس کے اعضائے وضو دھل گئے، اس کا وضو ہو گیا۔ اس نے نہر میں چھلانگ لگائی، اب نہر سے باہر نکلے گا، اعضائے وضو دھل گئے، اس کا وضو ہو گیا، الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح، غسل کیا ہے تو نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ رات 12 بجے نماز نہ پڑھی جائے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ رات 12 بجے بھی مکروہ ٹائم ہوتا ہے، مکروہ ٹائم عمومی طور پہ یہ بھی مشہور ہے، جیسے دن میں مکروہ ٹائم ہوتا ہے اسی طرح رات میں بھی مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اور دن کا مکروہ ٹائم بھی جو ہے وہ 12 بجے ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ٹائم ہوتا ہے، حالانکہ دن کا جو مکروہ ٹائم ہے وہ جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آدھا گھنٹہ، کبھی 35 منٹ، کبھی 32 منٹ، کبھی 34 منٹ، اس طرح وہ ٹائم ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور رات میں مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ ہاں، رات عشاء کی نماز ہے، اس کو بلا وجہ، ایک تو جماعت ضروری ہے، اگر کوئی شخص جماعت کو ہی ترک کرتا ہے جان بوجھ کر، ظاہر ہے وہ تو گناہ ہے۔ صحیح، ہاں، اگر کسی وجہ سے کسی شرعی عذر کی بنا پر یہ نہیں پڑھ سکا تو اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ صحیح، اتنی تاخیر کرے نا، اگر رات کے اس حصے میں بھی نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ سور کا نام لینے سے کہتے ہیں کہ 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے۔ زبان ناپاک رہتی ہے۔ اب میں نے لے لیا نام۔ ہاں جی، یہ بھی غلط مسئلہ مشہور ہے کہ 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سور کے متعلق، خنزیر کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبات میں جہاں اس کی نجاست کو بیان کیا گیا وہاں اس کا نام بھی لیا گیا۔ صحیح، ہاں، تو غلط مسئلہ مشہور ہے عوام کے اندر، جب گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو میں سور کا نام آ گیا، آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ نجس ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے اور زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ عوام میں ایک بہت زیادہ مشہور ہے یہ معاملہ بھی کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو مطلب مسائل آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ارشاد بھی فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور وہ وظائف پڑھنے کے حوالے سے مطلب بڑی کوشش کرتے ہیں، تو اب اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایک غلط چیز مشہور ہے نا کہ فرض کو تو ترک کر رہے ہیں، جی، فرض کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور مطلب دعائیں بھی کرا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے، تو یہاں یہ جو ایک غلط بات مشہور ہے اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ ہاں، یہ غلط ہے اور انتہائی غلط بات مشہور ہے لوگوں کے اندر۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کسی کو تعویذ دیا کرتے تھے صحیح، تو یہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں کے جو بھی وظائف ہیں، جو بھی تعویذات ہیں، ان کے لیے نماز پنجگانہ یہ ضروری ہے۔ صحیح، وہ تو ویسے ہی ضروری ہے، صحیح، آپ فرماتے تھے کہ ہمارے تعویذات کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا کہ جیسے بڑی راتیں آتی ہیں، نوافل پڑھنے کا ٹائم آتا ہے تو بہت بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو جاتی ہے، صحیح، وہ ایک اچھی بات ہے، نوافل کی ادائیگی کرنا اچھا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسی طرح اب فرض نماز کی طرف نہیں آتے، کوئی پریشانی ہے، آپ کے پاس کوئی شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ میں 2 سال سے میرا کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، آپ اس سے سوال کریں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی آپ کرتے ہیں؟ ہاں پڑھتا ہوں، کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی نہیں بھی پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ آتے ہیں تعویذات عطاریہ کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس اسی طرح کے لوگ آئیں گے، بس وہ کہیں گے ہمیں کوئی تعویذ دے دیا جائے، ہمیں کوئی وظیفہ دے دیا جائے تاکہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ بس بھائی خدا کے بندے، آپ تعویذ لینے کی تو بات کرتے ہیں، آپ وظیفے کی تو بات کرتے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور تعویذ کا وظیفے کا اثر بھی ہوتا ہے، مگر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ تعویذ اپنے گلے میں پہنیں گے، جب آپ وظیفہ لیں گے تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو مؤثر حقیقی ہے، جس نے اس تعویذ میں، اس وظیفے میں اثر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک، اور خالق بھی اللہ عز و جل ہی ہے۔ صحیح، بیماریوں کو دور فرمانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری پریشانیاں بھی دور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم یہ وظیفہ کریں گے، ہم کسی شخص سے دعا کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ جب ہمارے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا کے اندر جو اثر ہوگا وہ کب ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے اس کی دنیاوی سزاؤں کے اندر ایک سزا یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کے لیے اثر باقی نہیں رہتا۔ ایک سزا اس کے لیے یہ بھی بیان کی ہے دنیاوی طور پر۔ تو اب یہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو تعویذ ہے، اس میں جس نے اثر پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مسلسل اللہ عز و جل کی صبح دوپہر شام رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اور کہتا ہے کہ بس میرا کام تعویذ سے ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک صاف اور سیدھا سا جملہ ہے کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بھی دیتا ہے، بے شک، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وہ تو ہر جاندار کو، وہ ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ مگر اگر ہم فقط اس نہج کو لیں جو لوگوں کا طریقہ کار ہے تو اس میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صحیح، آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آپ نوافل پڑھتے رہیں، آپ بڑی راتوں میں جمع ہو کے نوافل پڑھیں، آپ تعویذات لیں، آپ کچھ بھی کرتے رہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا جو فرض ہے اس کو آپ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یوں کہا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ چاہیے، ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ چاہیے کہ جب تعویذ لیں اچھی بات ہے، دعا کروائیں یہ بھی اچھی بات ہے، مگر نماز کو نہ چھوڑیں۔ یہ جو ایک غلط طریقہ کار ہمارے درمیان رائج ہو گیا ہوا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں، نماز کی ادائیگی بھی کریں۔ اب نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو تعویذ ہے، جو وظیفہ ہے وہ بھی لیں۔ بزرگان دین جو نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے ان کا یہ طریقہ تھوڑی ہوتا تھا کہ جب انہوں نے نوافل ادا کیے اور سارا سال انہوں نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، وہ سارا سال بھی نمازوں کی ادائیگی کرتے تھے، وہ بڑی راتوں میں بھی نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے، سارا سال فرائض بھی ادا کرتے تھے، بڑی راتوں میں نوافل کی ادائیگی بھی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی عبادت کرتے تھے۔ مگر ہمارے ہاں یہ طرز عمل ایسا مضبوط ہو گیا ہوا ہے کہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس بڑی رات کے اندر لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کے لیے 500 600 700 1000 لوگ بھی آ جاتے ہیں، مگر اس سے اگلی نماز میں وہی 15 20 25 30 لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے نمازی بندے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ مزید کالز کو لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جہالت کے دور میں یعنی کہ کفریہ کلمات میرے کچھ نکل گئے تھے، پھر بعد میں مجھے جو رسالہ میں نے پڑھا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پھر مجھے پتا چلا تو جو مجھے یاد تھے کفریہ کلمات ان سے میں نے توبہ کر لی، پھر بعد میں تجدید ایمان کر دیا۔ تجدید ایمان کے بعد میں پھر میرے کو یاد آیا کہ اور بھی کچھ کفریہ کلمات میں نے بولا تھا جو توبہ کرتے وقت اس کا میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس وقت میرے کو یاد نہیں تھا۔ پھر بعد میں میں نے دوسری مرتبہ تجدید ایمان کیا جو یاد آیا تھا، پھر میرے کو بعد میں دوسرا، تو پھر کیا یہ تجدید ایمان میرا صحیح ہوا ہے؟ جو صحیح نہیں ہوا تو پھر میرے کو اس کا صحیح طریقہ بتا دیتے ہیں۔ کیا فرمائیے؟ تجدید ایمان کے حوالے سے ویسے ہی علماء نے فرمایا ہے کہ تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان یہ الفاظ کہہ لے کہ پروردگار مجھ سے میرے عمل کے ذریعے سے یا میرے کسی بھی قول کے ذریعے سے، میری کسی بھی بات کے ذریعے سے اگر کفر سرزد ہو گیا ہے تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ ہاں، جو باتیں یاد ہیں ان باتوں کو بالخصوص کہے کہ یہ کفر مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، یا اس کے ذہن میں ہو، اس کو پتہ ہو کہ پروردگار یہ کفر مجھ سے سرزد ہوا تھا، ان تمام کفر سے جو مجھ سے سرزد ہوئے سے ان سے میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاں، اب انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا، اب ان کو پتہ چلا۔ جب ان کو پتہ چلا تو جو کفریات ان کو یاد تھے ان کو یہ ذہن میں لے کر آئے، ان سے انہوں نے توبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے یاد ہیں، اس کے علاوہ جو یاد نہیں ہے ان سے بھی میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر اس طرح سے انہوں نے توبہ کر لی ہے تو ان کی توبہ ہو گئی۔ ہاں، احتیاط کرنی چاہیے، پھر اگر ان کو کوئی بات یاد آ گئی اس وقت ان کے ذہن میں نہیں تھی تو اب اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ توبہ کر لیں۔ ٹھیک، یہ الفاظ ہی کی ادائیگی ہے، صدق دل کے ساتھ یہ الفاظ کی ادائیگی ہے جس سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی جیسے ہمارے پاس تعویذ لینے آتا ہے یا کوئی دعا کے لیے آتا ہے تو کیا ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیے، مختلف طرح کی نوعیت ہوتی ہے، نوعیت مختلف ہوتی ہے، یہ سوال اس سے نہ بھی کریں،
مگر اس بات کی اس کے سامنے بالکل اچھی طرح سے وضاحت کر دیں نماز کی، اندازہ تو ہو جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے ایک، تو اس کے سامنے اچھی طرح سے وضاحت کر دیں کہ یہ جو ہم آپ کو تعویذ دے رہے ہیں یا جو ہم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. صحیح. وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ ہم اس کے سامنے یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس تعویذ کا، اس وظیفے کا نماز کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تعویذ لے کے گھر پہ پہنچے اور تعویذ پیے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہ کہ اس کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھیے نماز پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے. نماز کے ساتھ ساتھ جو دیگر فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، جو محرمات ہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے. پھر آپ یہ تعویذ استعمال کریں، پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرمائے گا. مزید ایک کال ہے، ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ نماز کے متعلق پوچھنا ہے کہ نماز کا ٹائم جو ہے وہ میکسیمم کہاں تک ہے، یعنی مغرب کا نماز کا ٹائم کہاں تک ہے، کہاں پر جا ختم ہوتا ہے، اور دوسری نماز میں اگر لیٹ ہو گیا تو کہاں تک بندہ پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز سے کتنی دیر پہلے تک پڑھ سکتا ہے. جی یہ بھی ایک غلط مسئلہ مشہور ہے مغرب کے حوالے سے. جی مغرب کے حوالے سے غلط مسئلہ یوں مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ اذان ہوئی، نماز ہو گئی، اب جب نماز ہو چکی ہے تو کچھ دیر کے بعد ہی اگر کوئی شخص نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھئی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت جب تک شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت موجود ہے. ہاں مغرب کی نماز میں جان بوجھ کر اتنی تاخیر کر دینا کہ آسمان پر ستارے گتھ جائیں، بہت زیادہ ستارے آ جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص اتنا لیٹ کر دیتا ہے. ہاں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بھی لیٹ کر دیا، گناہ گار تو وہ ہوگا مگر اس کو حکم یہی ہوگا کہ وہ نماز کی ادائیگی کر لے. ہاں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا، تو اب وہ نماز کی ادائیگی اگر کرے گا تو اس کے اوپر وہ جو تحریمی کا گناہ وغیرہ ہے وہ نہیں ہوگا. بقیہ نمازوں کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا، جو فجر کی نماز ہے جو ہی سورج طلوع ہوگا فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. بقیہ عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس نے نماز وقت کے اندر شروع کر لی، اب دوسری نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. فجر کی نماز میں یہ حکم ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ سلام پھیر دے، اگر ایسا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.